روزانہ صبح اٹھ کے اگر کوئی شخص 18 مرتبہ 36 مرتبہ بولے یا غفور الرحیم یا تواب الرحیم، بہت سمپل تسبیح ہے، سمپل تسبیح ہے، یا غفور الرحیم یا تواب الرحیم، تو معاف کرنے والا، تو توبہ کو معاف کر قبول کرنے والا. آپ کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو، سو سمپل اللہ کا نام ہے، یا غفور الرحیم یا تواب الرحیم. 18 ٹائمز پڑھو، اس کے بعد دعا کر کے بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے اور سب کو معاف کر دے. دوستو یقین کرو اگر معافی مل جائے نا، تم برمنگھم میں کبھی پریشان نہیں ہوں گے. میں گارنٹی کے ساتھ بول رہا تم کو، اس لیے کہ معافی کے ساتھ رحمت آتی ہے. رحمت اسی وقت آتی جب اس کے اوپر معافی ہوتی، لیکن کب معافی ہوتی؟ جب تم کسی کو معاف کرتے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج میں آج دے رہا آپ کو. جب میں کسی کو معاف کرتا تو اللہ ہم کو معاف کرتا فوراً. آج ہماری کمیونٹی کا پوری دنیا میں ایک عجیب المیہ ہے، ایک عجیب پرابلم ہے. مجھے یہاں برمنگھم کے بارے میں اتنا نہیں معلوم. آپ بلیو کرو جو آج ہمارے گناہ معاف نہیں ہو رہے. شہید دست غیب شیرازی کی مشہور کتاب گناہان کبیرہ، میں نے دوسری یا تیسری مجلس میں بگر سنس جو انگلش میں، اس کا 7th یا 8th گناہ یا 6th گناہ کیا ہے؟ نماز کا گناہ، نماز کی سزا، نماز کی پنشمنٹ بعد میں. پہلے کیا ہے؟ دعائیں جو ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی، جو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں پرابلمز میں، یہ مت سمجھو کہ آج اگر میرے پاس پرابلم نہیں اور میں یہ گناہ کرتا جاؤں تو آپ سمجھ لیں کہ میں تو I'm fine. نو، کل آ سکتا، کوئی بیماری آ جا سکتی، تم مجبور ہو جا سکتے، زبان بند ہو سکتی تمہاری، چلنا بند ہو سکتا تمہارا، تم اٹھ نہیں سکے ہوگے. وہ تو اس کا کرم ہے، مرسیفل ہے کہ وہ ہر دن تم کو دے رہا. یہ مت سمجھو کہ ارے میں تو ٹھیک ہوں یار، مجھے کیا، میں تو بالکل سیٹ ہوں. نو نو نو، کبھی یہ مت سوچو. ہمیشہ شکر ادا کرو اور معافی مانگو. یہ سیرت معصومین ہے. کون سا گناہ کی طرف میں اشارہ کر رہا؟ صلہ رحم. یو نو واٹ از صلہ رحم؟ ریلیشن شپ کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، بلڈ ریلیشن کے ساتھ ریلیشن شپ کو بریک کرنے کا نام خط رحم ہے. یہ آج ایسی بیماری ہے خط رحم کی کہ میں جانتا ہوں سگا بھائی ہے، بات نہیں کر رہے، اس کے بچے ہیں، میری بات نہیں ہے، وہ کزن ہے، میرا بات نہیں ہے، ساس ہے، بات نہیں کر، مدر ان لا سے اتنی ہمت تو بھی نہیں آئی، لیکن پھر یہاں پہ بول رہا تو اس لیے کہ کسی کا ڈنڈا رہے گا نا، ہاؤ کین یو ڈو اٹ دس. ہاں تو 1000 قصے ہم بات نہیں کر رہے. ہمارے مجھ سے کہا مولانا یہ سگا بھائی ہے، اس سے اتنے تعلقات نہیں، یہ میرا بھائی ہے. ویری گڈ. اسلام جس کو بھائی بنا رہا وہ بھائی ہے تمہارا. تم پوری زندگی بولتے جو ہی میں بردر، ہو ہی نہیں سکتا بردر آپ کا. تو اگر خط رحم کرو گے، سب سے پہلی چیز اللہ، میں نہیں بول رہا، شہید دست غیب کی کتاب دیکھ لو، معصومین کے ارشادات دیکھ لو. اللہ ریلیشن شپ کو اگر بریک کرے گا تو اللہ تمہاری زندگی کی، تمہارے لائف کا سپین، اگر 70 ایئرس ہے، 80 ایئرس ہے، 60 ایئرس ہے، تو لائف کے سپین کو کاٹ دیتا. 10 سال 15 سال 20 سال کم کر دیتا. رزق کے دروازے ایسا بند ہو جاتے، آپ ناک کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کچھ نہیں کھلتا. میرے پاس، میں ہمیشہ میں نے سنا ہے یہ قصہ، شکاگو کا انسیڈنٹ ہے، میرے ساتھ ممبر سے بول رہا، 7-8 سال پہلے. بہت بڑا بزنس مین تھا، ینگ لڑکا تھا، لیٹ 30s 40s میں تھا. ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا شکاگو میں. اس کے کئی فلیٹس تھے، کئی گھر تھے وہاں پہ، تو بڑے بڑے گھر ہیں. بزنس ایسا جا رہا، 2 سال کے اندر نیچے آ گیا. سارے بلڈنگز بک گئے، فلیٹس بک گئے، گھر بک گیا. ایک رینٹڈ ہاؤس میں آ گیا. اس نے کہا ویکینڈ تھا، کہا مولانا میں آپ کے آئی وانٹ ٹو سی یو. ایسے روکے ڈیوان اسٹریٹ پہ جب میں رہتا تھا شکاگو میں، وہ آیا، آ کے کہا مولانا میں بہت پریشان ہوں، میرا بزنس ختم ہو گیا، میں کیا کروں. تو میں نے کہا میں پہلی چیز یہ پوچھتا کہ تم نماز پڑھتے ہو، واجب پڑھتے ہو. آپ کو ایک قصہ سناؤ. ایک دوسرے بندے کے ساتھ، وہ بھی ایسی پریشان آیا. میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو، واجب نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا نہیں میں نہیں پڑھتا، میری بیوی پڑھتی. No, my wife, she recites now. I said, what? تم پہ واجب نہیں ہوئی ابھی؟
ایسے انسیڈنٹ آپ کو دیکھو کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی, لیکن پیشنس کے ساتھ بڑا مسکرا کے ان سے بات کرتا. نماز نہیں, ایک چیز یاد رکھو, واجب نہیں پڑھو گے پوری زندگی تم مانگتے رہو, وہ تو کافر کو بھی دے رہا, مشرک کو بھی دے رہا. موت آئے گی نا, موت جب آئے گی نا, سکرات موت سے مرو گے, اس کی روح جلدی نہیں نکلتی جو واجبات کو ادا نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا. نماز از سو امپورٹنٹ, سو امپورٹنٹ. میں بولوں نماز کیا ہے؟ حسین کی جیت کا اعلان ہے, کربلا کی کامیابی کا اعلان نماز ہے. یہ عابد بلرامی کے ورڈز نہیں ہیں, یہ چوتھے امام کے ورڈز ہے کہ دنیا میں جب تک سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. if I'm follower of امام حسین, پہلی چیز مجھے نماز کو نہیں چھوڑنا. میں نماز پہ میری ٹاپک نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا شکاگو والے سے کہ نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں نماز. اس نے کہا میں واجب نماز, میں اس کو جلدی کرتا, یار آدھا گھنٹہ ہو گیا, آپ کی گھڑی کوئی چکر چلا رہی میرے ساتھ. تو اس نے کہا, میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مولانا میں واجب پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا. ابھی تک میں تہجد کو چھیڑا نہیں آپ کے پاس. نہ شب نماز پڑھتا ہوں, زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں, زیارت جامعہ پڑھتا ہوں, صغیر وارثہ پڑھتا ہوں. I said یار تم شب نماز پڑھتے, عاشورہ پڑھتے, جامعہ پڑھتے اور وارثہ پڑھتے, اور تمہارا رزق رکا ہوا ہے؟ امپاسبل ہے. ممبر سے بول رہا 3 دن ہوں, میرے جملے نہیں, معصوم کے جملے. کہا کہ کاذب ہے, جھوٹا ہے, جو نماز شب پڑھے, عاشورہ پڑھے, جامعہ پڑھے اور بولے کہ میرا رزق رکا ہوا ہے. دیر از سم تھنگ رانگ, کہیں گناہ ہو رہا ہے اس سے. میں نے کہا اچھا تم اتنا پڑھے, تمہارا رزق کیسے رک گیا یار؟ امپاسبل ہے, پاسبل ہی نہیں. آپ ٹرائی کرو, آدھے گھنٹے کا پیکیج دے رہا میں آج آپ کو, آدھے گھنٹے 30 منٹس کا یہ ہوم ورک. آپ بولیں گے وی آر ٹو اولڈ, یار کیا ہوم ورک دے رہے ہیں ہم کو, بچوں کو جو ہوم ورک. تو میں تو یوتھ سے بات کر رہا, بڑوں سے بات ہی نہیں کر رہا. میرا برمنگھم کے یوتھ سے, برمنگھم کے یوتھ سے نہیں, پوری دنیا کے یوتھ سے بات کر رہا. ہدایت کے تھرو جو مجلس جاری ہے اور جو یوٹیوب پر لائیو جاری, وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم آدھا گھنٹہ یہ عمل کرو. میں ممبر رسول سے 40 کے عشرے میں برمنگھم امام بارگاہ میں بول رہا, کوئی شب نماز پڑھے, عاشورہ پڑھے اور جامعہ پڑھے, یہ زمانے کے امام کا بتایا ہوا گفٹ ہے ہم کو, کہ موت بھی اگر آ جائے, موت بھی تو موت بھی ٹل جاتی. یہ وہ گفٹ ہے, یہ امام کا گفٹ ہے. وہ پورا واقعہ میں نہیں پڑھا. واقعہ 3 چیزیں, شب نماز. اچھا شب نماز کو اب بول ہی دیتا. شب نماز کا یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ 12 بجیں گے تو پڑھوں گا, نہیں. نماز شب کا بہترین وقت جو ہے, سب سے اچھا وقت فجر سے پہلے کا ہے, بیفور فجر پریئر. فجر یہاں پہ 6 بجے ہو رہی, 5:30 پہ اٹھو, 5:40 پہ اٹھو, شب نماز پڑھ لو. لیکن ہمارے علماء نے اجازت کیا دی؟ یہ واجب نہیں, نماز شب واجب نہیں, نماز شب مستحب نماز ہے. یہ ایک ہی نماز ایسی ہے, ہر نماز کو ٹائم پہ پڑھنے کا ثواب, ہر نماز ٹائم پہ اول وقت پڑھو گے تو ثواب جائے. نماز شب جتنا لیٹ پڑھو گے ثواب ہے. عجیب نماز ہے. اللہ بولتا تھوڑا ریلیکس ہو کے, سو کے, اٹھ کے نماز پڑھو. اللہ یہ نہیں بولتا کہ تم جاگ کے لندن میں اتنی محنت کرو جاگ. اس کے باوجود میں آپ کو ایزیسٹ وے بول رہا. لندن میں اب آج کل مغرب بھی لیٹ ہو رہی, جلدی ہو رہی. آپ اگزامپل, آپ 9 بجے 9 o'clock پہ آپ برمنگھم کے گھر میں سو جاتے, اس لیے کہ صبح میں سویرے اٹھنا ہے. 9 بجے آپ سو جاتے, تو 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ. اب میرے جملے غور سے سنو. بیفور یو گو ٹو بیڈ, بیفور یو گو ٹو بیڈ, شب نماز 10 منٹ نکالو 24 آورس میں. وہ لڑکیوں کو بول رہا. تو شب نماز ایزیسٹ وے, بیفور یو گو ٹو بیڈ. 9 بجے سونے جا رہے تم, 9 o'clock پہ, بیفور یو گو ٹو بیڈ 10 منٹ نکالو, 10 منٹس, 24 آورس میں 10 منٹس نکالو. بزرگ تو سبھی پڑھتے ہوں گے, میں یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ نماز شب کین چینج یور ڈیسٹینی. میں یوں ہی نہیں بول رہا. نماز شب یہ وہ نماز ہے جو موسٹ ریکمینڈڈ نماز
ہمارے پاس فقہ جعفری میں نماز شب اس لیے پڑھو، اس لیے میں بامبے میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ جملہ، اسی لیے پڑھو کہ امام حسین کی آخری وصیت یہی تھی، ول آف امام حسین، ول آف امام حسین کیا تھی؟ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا، آج سے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو پلیز پلیز نماز شب شروع کرو۔ نماز شب پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں رہتا، اس کا اکاؤنٹ مائنس نہیں ہوتا انلیس وہ رزق حرام بھرا ہوا ہے اس کے پاس، سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہے۔ نماز شب پڑھنے والا رزق کے پیچھے نہیں رہتا، رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا۔ اگر کوئی وہ بول رہا ہے کہ نماز شب پڑھ رہا اور میرا رزق رکا ہوا ہے، بالکل نہیں رکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا unless you are doing something wrong۔ یہ ایک چیز نماز شب میں، نماز شب اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مجلس پوری دنیا سن رہی اس لیے بول رہا، اگر کسی کو اولاد نہیں ہے نماز اور وہ نماز شب پڑھے اور دعا کرے، اس لیے کہ بیٹا چاہتے ہو یا بیٹی چاہتے ہو، نماز شب پڑھ کے اگر کوئی دعا کرے، اس لیے ہمارے پاس نص معصوم ہے، امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا۔ تو دو معصومین سے ہمارے پاس نص ہے، لڑکا چاہتے تو شب نماز پڑھو، لڑکی چاہتے تو شب نماز پڑھو۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری ساری آبسٹیکلز کو لائف کے دور کریں گی۔ یہ وہ عبادت ہے کہ گریو میں فرسٹ نائٹ ان دا گریو جب بیٹا لٹائے گا نا تو اس کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کئی چیزوں کے ساتھ شب نماز اتنا فائدہ دے گی کہ اللہ اس کو خوبصورت شکل بنائے گا، حسین چہرہ، پانچویں امام کی روایت، حسین چہرہ بنا کر تمہاری لحد میں گریو میں بھیجے گا، اس کے چہرے سے نور نکلے گا، اور اگر کوئی عذاب آ بھی رہا تو یہ لوگ روکیں گے، پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اس وقت مردہ پوچھے گا کہ تم لوگ کون ہو جو اس طرح میری مدد کر رہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ تو جو راتوں میں اٹھ کے نماز شب پڑھتا تھا، اللہ نے ہم کو تیری لحد میں بھیج دیا۔ شب نماز پڑھنے والے کی گریو میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ شب نماز برمنگم میں اگر تم پڑھو یہاں کے ونٹر میں، اس کے بعد دیکھو، اور 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، مجھے کوئی رائٹ ہی نہیں ہے فتویٰ دینے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، آئی ایم اسٹوڈنٹ، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، اس لیے کہ جب تک اسٹوڈنٹ بولتے جاؤ گے بول سکتے تم، شیخ اور مولوی بولے گا تو پکڑو جاؤ گے۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، تو میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ جا کے آغا شیزانی کی تقلید آغا سے پوچھ لو، پرمیشن ہے۔ 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، اور سمپل وے بتاؤں، 2 رکعت شفا بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھو، 1 رکعت وتر سمپل وے بتا رہا کہ لڑکا لڑکی عورت مرد، لڑکیوں کی اگر شادی نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے تو پڑھے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلمس ہے پڑھو، اگر تم لوگوں میں خوشی نہیں ہے ایک دوسرے میں، وہ اس کے لیے اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارا شوہر تم کو سے محبت کرے تو تم نماز شب پڑھ کے دعا کرو۔ شوہر بھی چاہتا کہ بیوی بھی محبت کرے تو وہ نماز شب پڑھے۔ آپ بولیں گے وہ تو بہت کرتی ہے، نہیں، بڑا مسئلہ ہے یار، میں کیا کروں؟ تو میں کئی قصے جو آج میرے ساتھ ہوئے میں بول نہیں سک رہا ممبر سے۔ تو ہسبینڈ اینڈ وائف کی میرڈ ہیپی میرڈ لائف کے لیے نماز شب بہترین نماز ہے۔ شب نماز ایزیسٹ وے، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر۔ وتر میں اور سمپل کرتا، نماز شب پڑھنے والے کی لائف کا سپین ایسا جاتا۔ ابھی بتاتا، نماز شب پڑھنے والا میجر ڈیزیز سے بچ جاتا، بڑی ڈیزیز۔ اب دیکھیے، اب یہ نہیں بولنا کہ کوئی بیمار ہو جائے تو آپ بولیں گے ارے وہ تو نماز شب پڑھتا بیمار بھی ہوا۔ ارے بابا بیمار تو ہونا ہی، اگر بیمار نہیں ہوگا بالکل صحیح رہے گا تو فرعون بنو گے۔ اللہ کتنا مرسیفل ہے، اللہ بولتا ہے 1 رات، جسٹ 1 نائٹ اگر کوئی بخار میں رہے، فیور میں، تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج رات میں دعا کرو 1 رات کا بخار آ جائے۔ صحت کا مانگنا نعمت ہے، اٹس اے بلیسنگ، ہیلتھ ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ یہ دعا نہیں کرنا کہ اللہ بخار آ جائے، بخار آنے کی دعا مت کرو کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، نو۔ اللہ کتنا مرسیفل ہے، یہ دیکھو کتنا جنرس ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔
ایک کانٹا چبھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. تو نماز شب پڑھنے والا میجر ڈیزیز سے بچے گا, رزق کھلے گا, بیماریوں سے بچ جائے گا, اس کی لائف بڑھ جائے گی. کیوں؟ جب تم ایک رکعت وتر پڑھتے, وتر بھی میں بہت آسانی سے نماز بتا رہا, نیت کرو ایک رکعت وتر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, خود بتا نہیں لینا, ایک علم, ایک سمپل سورہ, ایک سورہ خل پڑھ لو, اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے اب جو چاہے پڑھو, ربنا آتنا پڑھو یا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھو یا رب اغفر لی ولی جو پڑھتے پڑھو, کوئی مشکل نہیں. پڑھنے کے بعد 40 نام لینے کی ضرورت نہیں, واجب نہیں, اس کے علاوہ بھی نماز شب ہوتی ہے. اگر آپ لیں تو بہت بہت اچھا. چوتھا امام 2000 نام لیتے تھے نماز شب میں. میرا مولا 2000 نیمز اللہم اغفر. عربی میں نہیں بول سکتے اس لیے کہ آپ انگلش میں بولو, اللہ پلیز فارگیو ہم, یا اردو میں بولو اللہ تو معاف کر دے. اپنے باپ, ماں, بھائی, بہن, علماء, اللہ آغا خمینی کو معاف کر دے, اللہ آغا خوئی کو معاف کر دے, آغا حکیم کو معاف, مطلب آپ اس طرح نام لو. برمنگھم کے جتنے آپ کے فرینڈس ہیں, اور ایک چیز یاد رکھو, جس سے تمہارے تعلقات نہیں تھے نا, اس کا نام ضرور لینا. کیا بولا یار میں, تمہارے ٹرمز نہیں تھے, وہ زندہ تھا, تم اس کو دیکھ کے یوں چلے جاتے تھے, اب وہ مر گیا, اس کا نام ضرور لو. کوئی غریب ہے اس کا, جتنے چاہے نام لو, میں منع نہیں کر رہا, 100 نام لو, 200 لو, 400 لو, 4000 لو, جتنے چاہے لو, اور 10 بھی لیں گے تو چلے گا, 40 کا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ بعض وقت یاد ہی نہیں آتے, سب چیزیں یاد آتی, نام ہی یاد نہیں آتے. ہاں تو نام لسٹ لکھ لو, لسٹ لکھ کے کرو. آپ کو اگر مرجعوں کی لسٹ چاہیے تو I will give it to you, میرے پاس ہے واٹس ایپ کے اوپر, مدیس کے بعد لے لو. تو اس کے بعد سمپل, آج 70 مرتبہ الفو نہیں بولتے, کوئی بات نہیں, ایک دفعہ بولو اللہ تو معاف کر دے, بولے پڑھ کے نماز ختم کرو, بی بی کی تصویر پڑھو, دعا کرو. 10 منٹ جاتے ہیں, 10 منٹ. بلیو می یار, بلیو می, یور لائف ول چینج, یور لائف ول چینج. ساری عبادتیں قبول ہونا شروع کرتی. شب نماز, شب کیوں آپ کی لائف کا سپین کیوں بڑھتا؟ اسی لیے بڑھتا جب آپ مرحومین کے نام لیتے. آپ نے برمنگھم میں مرحومین کے نام لیا اور آخر میں بولا اللہ ہم سارے مومنین و مومنات کو اللہ تو رحم کر, تو ہوتا کیا, وہ سارے مرحومین کو ثواب پہنچتا, وہ سارے مرحومین آپ کے حق میں دعا دیتے کہ 1 ملین شیعہ آپ کو دعا دے رہا. کیا بول کے دعا دے رہا؟ کہ پروردگار اس نے شب نماز میں ہم کو یاد کیا, تو اب اس کو صحت کے ساتھ رکھ. ان کی تو ایک کی تو دعا لگے گی. اس کے بعد بیماریوں سے بچتے, زندگی کو اللہ بڑھا دیتا, رزق کے دروازے کھول دیتا. یہ اتنا فائدہ ہے. ہر آدمی پڑھے, لڑکی پڑھے, رشتے کے لیے پڑھے, ہیپی لائف کے لیے پڑھے, اولاد کے لیے پڑھے, گھر میں ماحول اچھا ہونے کے لیے پڑھے. نماز شب پڑھ کے اپنی اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے دعا کرو. یہ ساری دعائیں پڑھنے کے بعد زیارتیں, اگر نماز شب کے بعد کوئی زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ پڑھے. جامعہ صغیر 1 منٹ کی ہے دوستو. یہ ایسی چیز ہے کہ ایک میزائل جس کو بولتے ہیں نا, تمہاری زندگی ایسا کھلتی. زیارت جامعہ اتنی 4 لائن کی ہے, 1 منٹ لگ, جسٹ 1 منٹ. زیارت جامعہ صغیر چھوٹی والی, کبیر بھی ہے, آپ پڑھو تو پڑھو. یہ آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے, زمانے کا امام کا دیا ہوا پیکیج ہے. موت آ گئی تھی اس شخص کو, اس کے لیے راستہ کھل گیا. شب نماز, امام نے کہا تھا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل, پھر کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ, پھر کہا جامعہ جامعہ جامعہ, راستہ کھل گیا اس کا. یہ وہ تمہاری گریو میں تمہاری عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے بہترین نماز. اچھا اب بات تو کہاں چھوڑا تھا, پھر واپس جا رہا وہیں پہ. تو میں نے اس سے پوچھا بابا تو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مولانا میں واجب نماز پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, شب نماز پڑھتا ہوں, عاشورہ پڑھتا ہوں, جامع. میں نے کہا یار یہ پڑھتا ہوں, تمہارا رزق رکا ہوا ہے. ہاں. اس نے کہا میں کیا کروں. دن میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ ہے؟ مجھے معلوم تھا اس کی ماں نہیں ہے, ڈیڈ ہے. اس نے کہا ہاں ہے. تو کہ میں نے کہا ڈیڈ سے تمہارے ٹرمز ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت اچھے. میں نے کہا تمہارا بھائی؟ تو کہا ایک بھائی دبئی میں ہے. میں نے کہا اس سے ٹرمز ہے؟ تو کہا ہاں ہے. میں نے کہا تمہاری بہنیں ہیں, سسٹرس ہے؟ اس نے کہا یس آئی ہیو گاٹ 2 سسٹرس. ٹرمز ہے؟ تو کہا جو ایلڈر سسٹر ہے اس سے ہیو گاٹ ٹرم, پھر جو ینگر سسٹر ہے اس سے میرے ٹرمز نہیں ہے. میں نے کہا یار پورا MRI کرائے تو پتہ چلا بیماری ہے کہاں. نہیں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ان کے سامنے بول رہا
جب MRI کرا تو پورا اندر سے معلوم ہوا بیماری ڈیزیز یہاں ہے جس کا پرابلم ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے ٹرمس؟ تو کہا میں اور میرے بردر ان لا کے ساتھ بزنس تھا, بزنس میں پرابلمس ہوئے. تو میں نے کہا تمہارے بچے اس کے بچوں سے, بہن کے بچوں سے بات کرتے؟ کہا نو. کہ تم دونوں بات کرتے, یو بردر اینڈ سسٹر یو ڈونٹ ٹاک ایون آن دا فون؟ ہی سیڈ نو. میں نے کتنے سال سے؟ 2 سال سے. میں نے کہا یہی پرابلم ہے تمہارا. اتنی عبادت کے بعد رزق رک گیا, ساری عبادتیں ختم ہوگی. میں پلیز غور سے سننا, ساری عبادتیں, آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کا رزق کھلا ہوا. اگر عبادت کیا ہوتا, کسی بھی یہ خط رحم کر رہا انہیں لیکن اس کا رزق کھلا ہوا ہے, تو یہ مت سمجھو رزق کھلا ہوا ہے تو وہ راضی ہے, تم خط رحم کرتے جاؤ. نو, وہ تو نیچے جا کے پرابلم ہو جائے گا. نیچے کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اب نیچے نیچے اتنا بولا لیکن کچھ بول ہی نہیں پا رہا ڈر کے. میں بولنا چاہتا لیکن نہیں بولنا چاہ رہا, تو کل بولوں گا انشاءاللہ. میں نے کہا پھر تم جا کے اپنی بہن کو فون کرو. ہی سیڈ مولانا میری غلطی نہیں, ہاؤ کین آئی کال؟ میں نے کہا سنو, اب تم جو کر رہے اب سنو, اب تمہاری غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی ہے. شی از ینگر ٹو یو اینڈ شی از ناٹ ٹاکنگ ٹو یو, شی ڈونٹ سی یور فیس. ہی سیڈ یس. مطلب اب تم جو اس سے ملو گے اپنی عزت کو یہاں رکھ کے, اپنے پورے سٹیٹس کو یہاں رکھ کے, اینڈ یو بڑے بھائی بھی ہو تم, چھوٹی کے پاس جانا ہے. تم اب جو جا رہے اس کے لیے نہیں جا رہے, اس کے لیے جا رہے. تو تمہارا ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ کا رسول بولتے کہ جو خط رحم کو توڑنے کے لیے صلہ رحم کرنے جاتا, اب غور سے سنو, صلہ رحم کرنے جاتا, غلطی نہیں ہے اس کی بالکل غلطی نہیں ہے, لیکن وہ بول رہا صرف اللہ تو چاہتا نا, فار یو آئی ایم گوئنگ. اللہ کا رسول بولتا ہے ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہوتے, 1,000 نیکی لکھی جاتی, اللہ اس کے اعمال نامے کو کھول دیتا. اس کے بعد ایک ایک سٹیپ, اور وہ دیوان سے وہاں جا رہا تھا. میں نے کہا تم فون کرو ایٹ لیسٹ, اب بلیو کرو. شام میں آ کے ایسے اس نے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا. ہی سیڈ کہ آئی کالڈ ہر. بہن نے ہاتھوں کو پھیلا کے اس کو ویلکم کیا. یہ گیا, بہن سے ملا, بردر ان لا سے ملا, بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا, 2 خاندان مل گئے. آپ یقین کرو, ممبر سے بول رہا. 1 سال کے بعد جب میں پھر محرم میں شکاگو میں گیا, تو پہلے جب گیا تھا ایک چھوٹے فلیٹ میں پڑا تھا. جب سیکنڈ ٹائم گیا یہ ملنے کے بعد 1 سال کے بعد, تو اس کا اسی انداز کا بنگلہ تھا. آپ کوئی جوک نہیں ہے, آئی ایم سیریس.